حدیث نمبر 1248۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل نماز پڑھو۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1249۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ رواہ البخاری۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1250۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص باوضو بستر پر لیٹے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے تو پھر وہ رات کو جب بھی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر طلب کرے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے نے ابن سنا کی روایت سے کتاب الاذکار میں روایت کیا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1251۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب دو آدمیوں پر خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال میں سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ میرے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال سے الگ ہو کر نماز کے لیے اٹھا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر یہ جان کر کہ پیچھے ہٹنے پر اسے کیا گناہ ملے گا اور پیش قدمی میں اسے کتنا ثواب ملے گا، تو وہ پلٹ کر آتا ہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ مجھ سے ملنے والے اجر و ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے پلٹ کر آیا حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1252۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے۔ جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1253۔ سالم بن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، کاش میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا۔ گویا انہوں یعنی حاضرین مجلس نے اس بات کو معیوب جانا۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب وتر کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1254۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی نماز کو وتر طاق بنا دے گی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1255۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کی نماز رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1256۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 وتر پڑھتے اور تہجد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1257۔ سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے متعلق مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کے پانی کا انتظام کرتے، پھر جب اللہ چاہتا تو آپ کو رات کے وقت جگا دیتا، آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعتیں پڑھتے اور آپ صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے تو ہمیں سناتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ بیٹا یہ 11 رکعتیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے 7 رکعتیں وتر پڑھی اور 2 رکعتیں ویسے ہی بیٹھ کر پڑھی جیسے بوڑھے ہونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ بس بیٹا یہ 9 ہو گئی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اس پر دوام اختیار کرنا آپ کو بہت پسند تھا، اور جب کبھی نیند کے غلبے یا کسی تکلیف کی وجہ سے نماز تہجد نہ پڑھتے تو پھر آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا آپ نے پوری رات تہجد پڑھی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1258۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1259۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہو جانے سے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کرو، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1260۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1261۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تمام اوقات میں وتر پڑھے ہیں، رات کے اول حصے میں، اس کے وسط میں، اس کے آخری حصے میں، اور آخری دور میں آپ کی نماز وتر سحری آخری شب کے وقت ہوتی تھی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1262۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا حکم فرمایا، متفق علیہ۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1263۔
غزہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں وطر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وطر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ ابو داود اور ابن ماجہ نے آخری بات روایت کی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1264، عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں وطر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 7، 6 اور 3 9، 8 اور 3 11 اور 10 اور 3 13 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ آپ 7 سے کم اور 13 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1265، ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر واجب ہے، جسے پسند ہو کہ وہ 5 وطر پڑھے تو وہ 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا پسند کرے تو وہ 3 پڑھے، اور جسے 1 وطر پڑھنا پسند ہو تو وہ 1 پڑھے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1266، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ وطر اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ وطر کو پسند فرماتا ہے، پس حاملین قرآن وطر پڑھا کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1267، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ایک مزید نماز عطا فرمائی ہے اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز وطر ہے جسے اللہ نے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھنا مقرر کیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1268، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر پڑھنا بھول جائے تو وہ صبح ہونے کے بعد وطر پڑھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1268، عبدالعزیز بن جریج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ پہلی رکعت میں العلیٰ، دوسرے میں الکافرون اور تیسرے میں الاخلاص اور معوذتین پڑھا کرتے تھے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1270، امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1271، امام احمد رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1272، امام دارمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے معوذتین کا ذکر نہیں کیا، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1273، حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں قنوت وطر میں پڑھتا
ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا، اور مجھے بھی ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن کو تو نے عافیت عطا کی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ جس شر کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے بچا لے۔ بے شک تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی و سرپرست بنا وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رب تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1274۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھ کر سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ ابو داؤد نسائی اور انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے 3 مرتبہ لمبی آواز سے فرماتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1275۔ اور عبد الرحمن بن ابزا عن ابی کی سند سے نسائی کی روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری مرتبہ اپنی آواز بلند فرماتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1276۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر پر یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیرے درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جیسے تو نے اپنی ذات کو ثنا فرمائی ہے ویسے میں کوشش کے باوجود تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ روایت اس کی سند صحیح ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1277۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب یا فتویٰ ہے کہ وہ صرف ایک وتر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ درست ہے کیونکہ وہ ایک فقیہ شخص ہے۔ رواہ البخاری۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ نے فرمایا معاویہ نے نماز عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھی اور ابن عباس کے آزاد کردہ غلام آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑو کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 1278۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وتر حق واجب ہے، جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے، پس جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے، پس جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1279۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند یا بھول کی وجہ سے وتر نہ پڑھے تو جب اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو تو وتر پڑھ لے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1280۔ مالک رحمۃ اللہ کو روایت پہنچی کہ کسی شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وتر کے بارے میں دریافت کیا کیا وہ واجب ہے؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے بھی وتر پڑھے۔ وہ آدمی بار بار ان سے پوچھتا رہا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے بھی وتر پڑھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1281۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے اور ان میں ہر رکعت میں 3 سورتوں کے حساب سے
مفصل صورتوں میں سے 9 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور سب سے آخر پر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1282، نافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ میں تھا، آسمان ابر آلود تھا، انہوں نے صبح کے اندیشے کے پیش نظر 1 رکعت وتر پڑھا، پھر جب موسم صاف ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو رات باقی ہے، تو انہوں نے 1 رکعت پڑھ کر نماز کو جفت بنا لیا، پھر انہوں نے 2 رکعتیں تہجد پڑھی، پھر جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے 1 رکعت وتر پڑھا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1283، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، پھر جب 30 یا 40 آیات کے برابر تلاوت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے اور پھر دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1284، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی 2 خفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1285، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 وتر پڑھا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو پھر کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1286، ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیداری ایک مشکل اور گراں کام ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وتر پڑھ لے تو 2 رکعت ادا کرے، اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ وہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1287، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں وتروں کے بعد بیٹھ کر ادا کرتے تھے اور آپ ان میں سورۃ الزلزال اور سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ باب قنوت کا بیان، فصل اول۔ حدیث نمبر 1288، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوران نماز کسی کے لیے بد دعا یا کسی کے لیے دعا کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ رکوع کے بعد دعا کرتے، بسا اوقات جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرماتے تو پھر یوں دعا فرماتے، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم کو کفار کی قید سے رہائی عطا فرما، اے اللہ قبیلہ مدر کی سخت گرفت فرما، ان پر یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط مسلط فرما۔ آپ بلند آواز سے یہ دعا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں میں ایسے بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ عرب کے فلاں فلاں قبیلے پر لعنت فرما، حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1289، عاصم احول رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز میں قنوت کے متعلق دریافت کیا کہ وہ رکوع سے پہلے تھا یا اس کے بعد، انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں رکوع کے بعد صرف 1 ماہ قنوت کیا، وہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، جو کہ قرہ کے نام سے مشہور تھے، بھیجا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 ماہ تک قنوت کیا اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ متفق علیہ۔
فصل ثانی حدیث نمبر 1290۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد 1 ماہ تک مسلسل دعائے قنوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم، رعل، زکوان اور اسیہ قبائل کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور جو آپ کے پیچھے ہوتے تھے وہ آمین کہتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1291۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت فرمائی، پھر اسے ترک کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1292۔ ابو مالک اشجعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے مدینہ میں اور تقریباً 5 سال یہاں کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، کیا وہ قنوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا، یہ مسلسل کرتے رہنا بدعت ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ فصل ثالث حدیث نمبر 1293۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھا کیا۔ وہ انہیں 20 رات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ وہ صرف نصف باقی میں قنوت کرتے تھے، اور جب آخری 10 دن ہوتے تو وہ مسجد میں نہ آتے بلکہ گھر میں نماز تراویح پڑھتے، تو نمازی کہتے، ابی رضی اللہ عنہ بھاگ گئے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1294۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کیا، اور ایک روایت میں ہے رکوع سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ یہ روایت حسن ہے۔